کے اعداد و شمار جو ہم نے اکٹھے کی، صرف ایک ہاسپٹل کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیوں ہلاکتیں ہوئی، کیا ایج گروپ تھا ان کا، اور کون سی عمریں تھی، اور کون کون ہیں اور کہاں کے۔ ان کی ذمہ داری کے الیکٹرک پر لاحق ہوتی ہے، اور حکومت وقت کو اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لے کر کے الیکٹرک پر ان کا ایف آئی آر لانچ کرنا چاہیے، کٹوانا کراچی چاہیے۔ میں قیامت خیز گرمی 1000 سے زائد شہریوں کی جان لے گئی۔ 10 روز میں 1087 افراد ہیٹ اسٹروک سے ہلاک۔ اے ٹی فاؤنڈیشن کے مطابق روزانہ 100 سے زائد افراد شدید گرمی اور حبس کے باعث مر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قیامت خیز گرمی کے اندر 11 دنوں میں 1200 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وہ ہلاکتیں کیوں ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے ان کی ہلاکتوں کی، اور مختلف ہاسپٹلس کے اعداد و شمار جو ہم نے اکٹھے کی، صرف ایک ہاسپٹل کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیوں ہلاکتیں ہوئی، کیا ایج گروپ تھا ان کا، اور کون سی عمریں تھی، اور کون کون ہیں اور کہاں کے۔ سب سے پہلا جو ڈیتھ ہوا ہے براڈ ڈیتھ وہ ہے کہ وہ انتقال کے بعد ہی اس کو ہاسپٹل لایا گیا، ہیٹ ویو کی وجہ سے، ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ وہ اسلام ان دین ہے۔ اور دوسرا صلاۃ النساء ہے، اور تیسرا طاہر ہے، معصوم بیوی ہے، زرین تاج ہے، زکریہ ہے، علی محمد ہے، محمد فہیم ہے، عبد الغفار ہے، احسان خان ہے، عبد الغفار ہے، علی رضا ہے، عبد الستار ہے، عائشہ ہے، اور نارائن ہے۔ اور ان میں سے صرف ایکسپائر جو ہاسپٹل میں پہنچی ہیں وہ اپنی مطلب سانسوں کے ساتھ پہنچی ہیں، جن کا دل کا مسئلہ تو زرین تاج۔ اب یہ ساری علاقتیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن میں کو موربڈ پائے گئے ہیں، مطلب کو موربڈ یہ ہے کہ اس کو بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماریاں لاحق تھی، اور اس کی وجہ سے کسی طرح سے وہ ہیٹ ویو کا شکار ہوئی، اور ان کی باڈی کے جو فلوئڈ ہے، الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوئی، ان کے سویٹ زیادہ پروڈیوس ہوئے، کیوں ہوئے اور کیا وجوہات ہیں اور کیا فیکٹرز ہیں۔ ایز اے میڈیکل ہیلتھ پروفیشنل میرا فرض بنتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچاؤں۔ اگر آپ فلوئڈ لاس میں ہیں تو کیا کریں گے، اور ہیٹ ویو کے اندر جو میری ویڈیوز ہیں، کائنڈلی اس ویڈیوز کو میں نے جو بنایا ہے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں اور آپ ان سے کچھ سیکھ سکیں کہ کیسے اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے۔ اب اس شدید گرمی کے اندر ایک تو کہ الیکٹرک نے اپنی ہٹ درمی جاری اساری رکھا ہے، 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ اب 11 دنوں کے اندر 1200 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ صرف ہیٹ ویو ہیٹ اسٹروک کے ساتھ ساتھ ان کا کچھ تعداد ضرور ان کی ذمہ داری کے الیکٹرک پر لاحق ہوتی ہے، اور حکومت وقت کو اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لے کر کے الیکٹرک پر ان کا ایف آئی آر لانچ کرنا چاہیے، کٹوانا چاہیے، پرچہ ان کے خلاف کٹوانا چاہیے۔ اب ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر گرمی آپ کو لگے گی، آپ کو کس طرح سے بتایا جائے گا کہ سب سے زیادہ گرمی ایک بچوں کو لگتی ہے کہ بزرگوں کو لگتی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر وہ ایج گروپ ہیں جو 50 اور 60 سال سے اوپر کی ہیں۔ اب نوجوان ان سے استثنا ہے کہ نوجوانوں کو یہاں اتنی اگر گرمی لگ بھی جائے گی لیکن وہ مینٹین کریں گے، ان کی باڈی کا جو ہومیوسٹیسس ہے وہ بیلنس خود کو کر رہا ہوگا۔ بڑے فوری طور پر 15 منٹ کے اندر بڑوں کو ہیٹ اسٹروک کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور فوری طور پر وہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر خود کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور گرمی سے کیسے بچ سکتے ہیں، سب سے پہلے یہ کرنا ہے ہمیں کہ گرمی اگر باہر نکلتے ہیں تو ایک رومال ساتھ رکھیں اور اس پہ ٹھنڈا پانی چھڑکیں اور سر پہ رکھیں، یا کیپ پہنیں، اور فل سلیوز جو لائٹ کلر کا فل سلیوز کپڑے پہنیں، اور پانی کی بوٹل اور اس کے اندر او آر ایس، وائٹامن سی اور لیمن اور اس طرح کی مشروبات بنا کر بار بار پئیں کہ آپ کی اگر پسینے خارج ہو رہے ہیں، پسینے کا اخراج بہت زیادہ ہے، تو آپ اس فلوڈ لاس کو پھر سے انٹیک کے ساتھ مینٹین رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو گرمی کی اگر شدت رہی اور پسینے آئے تو آپ کا فلوڈ لاس نہیں ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ کسی طرح سے کوئی پیشنٹ ہیٹ اسٹروک اچھا ہے، اس کی سویٹ بند ہو جائے گی، پسینے اس کی اخراج بند ہوگا، باڈی اس کی لال لال ہوگی، ایسا لگا کہ اس کی باڈی کو برن ہوا ہے، جل گیا ہے۔ تو آپ کو فوری طور پر اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے، چھاؤں پہ رکھنا ہے، اور ہوا والی جگہ پہ رکھنا ہے، لوگوں کا ہجوم سے باہر کرنا ہے، اور ٹھنڈا پانی ان کے ایکزلا پہ، بغلوں پہ، یہاں پہ ہر جگہ ٹھنڈا پانی سے اس کو نہلانا ہے، اور پھر اس کو ہاسپٹل پہ فوری طور پر موو کرانا ہے۔ اور ہاسپٹل پہ یہ ہے کہ اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیے گے جو ان کو مینجمنٹ کا ان کو پتہ ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ گرمی میں باہر نکلیں گے، یا مزدور ہیں اور بچے ہیں اور بزرگ ہیں، یہ سب فوری طور پر ایکسپوز ہو رہے ہیں ڈائریکٹ سن لائٹ سے، تو آپ کو وہاں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ اس طرح کی جو اموات ہیں خدا نہ خواستہ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ صرف پانی نہیں، پانی کے اندر آپ او آر ایس ملائیں، پانی کے اندر آپ دوسری چیزیں بھی ملا کر پئیں، مثال کے طور پر لیمن، او آر ایس، اور او آر ایس کے ساتھ کچھ اور مشروبات، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزیں آپ کی باڈی کا جو فلوڈ لاس ہوا ہے، سوڈیم ہوا ہے، الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوا ہے، اس کو پورا کرتی ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ شدید گرمی کی حالت ہے جس سے 35 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ وہ 35 سالوں کا ریکارڈ ایسے ٹوٹا ہے، انہوں نے جو ان کی انڈیکس چیک کیا، ہیٹ انڈیکس کو نوٹ کیا 35 سالوں کا، کہ جولائی کے مہینے تک ہمیشہ جو گراف تھا ان کا 30 سے نیچے آتا تھا، لیکن 35 سالوں کا ریکارڈ ایسے ٹوٹا ہے کہ وہ جو ہیٹ ویو کی وجہ سے جولائی کے مہینے بھی ابھی تک وہ مینٹین ہے 32 سیلسیس کے اندر۔ تو اس قدر شدید گرمی کی حالت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے اندازہ کہ اس شدید گرمی کی حالت میں کہ الیکٹرک نے اپنا لوڈ شیڈنگ جاری ساری کیا ہوا ہے، اور ایک ہٹ درمی کے ساتھ
16 سے 18 گھنٹے اس نے لوڈ شیڈنگ کیا ہوا اس قیامت خیز گرمی کے اندر، جہاں ضرورت اشیاء فراموش کے ساتھ ساتھ لوگ یہاں گھروں پہ رہتے تو پسینوں کا اخراج بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور گھر بھی ایسے ہیں کہ ہر پنکھے بند ہیں، ساری چیزیں بند ہیں۔ کس کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ جا کر جنریٹر لے لے، یو پی ایس لے لے، سولر لے لے؟ تو حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہر ایک گھر کو جو غریب گھرانے ہیں ان کو سولر فری میں دیا جائے، 300 یونٹ فری کر دیا جائے، اور لوڈ شیڈنگ فری کر دیا جائے ان ریزیڈینشیل علاقوں کو، جو ریزیڈنس ہیں 200 300 ان کو یونٹ فری دیا جائے، تاکہ یہ جو اموات ہیں اور ان کے پاس لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہو۔ بس خدا را اللہ کرے کہ اس معاملات اور واقعات اور اس طرح کے حادثے رونما نہ ہوں، اور اللہ سب کی زندگیوں کو اپنی امان میں رکھے۔